تخت پوش کی جگہ جیسے پرانی روایت تھی اگر کھجور کی چٹائی اس کے نیچے فوم لگا کے جان نماز بنا لی جائے تو کیا اس سے زیادہ ثواب ملے گا؟ زیادہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے جو انسان کے بس میں ہے۔ ہاں جی بالکل، تخت پوش ہمارے گھروں میں ہوتا تھا۔ تخت پوش میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ صرف سجدہ گاہ بنی ہوتی ہے، وہ بلکہ پورا جائے نماز ہوتا ہے لکڑی کا، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر نماز لوگ پڑھتے تھے۔ وہ بیسیکلی مسجد بیت ہی ہوتی تھی، کیونکہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا تھا یہ نماز پڑھنے کی جگہ اس پہ نہیں چڑھنا۔ وہ مسجد ایک آپ سمجھ لیں پورٹیبل مسجد بیت تھی، فلیکسیبل، جس طرح ابھی انڈونیشیا میں آپ کو پتہ ہے، انڈونیشیا میں یہ ہوا ہے کہ وہاں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، پاکستان میں تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ تب بھی مسلمان ہے۔ انڈونیشیا میں چونکہ شوافے ہیں، شافیوں کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ وہاں پہ 90% لوگ نماز پڑھتے ہیں جی۔ حج عمرے پہ بھی یہ لوگ ذرا دیکھیں آپ ان کو کتنے آئے ہوتے ہیں۔ اچھا، انڈونیشیا میں کیا ہوتا تھا کہ زور کی نماز کے وقت ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی۔ گورنمنٹ نے کہا یہ چکر کیا ہو گیا، تو پتہ چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے دفتر سے باہر نکلتے ہیں، ہزاروں لوگ جب گاڑیوں میں نکلیں گے تو ٹریفک بلاک ہوگی۔ انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوس کرائی ہیں، سر میڈیا پہ آیا ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں۔ انہوں نے بڑے بڑے دفاتر کے پاس بڑے بڑے لا کے ٹریلے کھڑے کر دیے ہیں جن میں مسجدیں ہیں۔ آپ کو دفتر سے گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد آپ کے پاس آئی ہوئی ہے سر، آپ نیچے اتریں، ٹریلے کا دروازہ کھلے گا، اتنا بڑا کنٹینر ہے، آپ نماز جماعت سے ادا کریں، اوپر آفس میں چلے جائیں۔ ہر آفس نے اپنے اپنے ٹریلے نیچے کھڑے کیے ہوئے، موبائل مسجدیں۔ یہی موبائل مسجدیں اس وقت جائے نماز کی شکل میں تھی جو ہمارے لکڑی کے ہوتے تھے، کہ آپ نے اگر جگہ شفٹ کرنی ہے، چاہے انہوں نہیں ہونے تھے نہیں تو اتھے رکھ دو، وہ پاکیزہ تو رہے گا نا۔ اس کے اوپر وہ گھر میں ابھی بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور چٹائی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی افضل ہے، ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام بھی خمرہ پہ نماز پڑھتے تھے، وہ کھجور کی چھال کی تھی۔ مٹی بھی پڑھنا افضل ہے۔ زمین کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں، ماربل ہو، مٹی ہو، خمرہ ہو، کھجور کی چٹائی ہو۔ ہم نے تو اپنی ہوش میں کھجور کے پھوڑوں کے اوپر نمازیں پڑھی ہوئی ہیں باقاعدہ، ابھی بھی چند ایک مسجدوں میں رہ گئی ہیں۔ لیکن اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اگر وہ تھوڑے پرانے ہو جائیں تو بعض اوقات وہ مطلب وہ انسان کے لیے کبھی بعض اوقات کوئی چیز گھس جاتی تھی، اس کی تھوڑی سی نکلی ہوئی کوئی پورشن، تو اب اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل یہ سیلمگیر بنتی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب اس طرح کے اگر پھوڑ ہوں دب کے بنے ہوئے، دب سے بہتر ویسے کھجور کی چٹائی ہے، اس میں سے جو ہے نا کوئی اس کی چھلتر وغیرہ نکل کے تو ہم چبھڑنے لگی۔ اچھا، ان چیزوں کے جانے کے نقصان ہوئے ہیں، یعنی سنت سے محروم ہو گیا۔ دوسرا ایک بڑا سوشل نقصان ہوا ہے، لوگ مراق پہنے بند ہو گئے ہیں۔ پہلے لوگوں کو یعنی مراق پڑ جایا کرتے، نشان پڑ جایا کرتے تھے، اب مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے سوال کیا، یار لوگوں نے مراق کیوں نہیں پہنتے؟ ٹھیک ہے، منو پھر بھی تھوڑا بہت پیا ہوا ہے اس زمانے کا، اور تو وہ اس لیے کہ اس کے اوپر آپ ایک سال بھی نماز پڑھے نا مسلسل تو نشان پڑ جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں قالینوں کے اوپر، اس کے اوپر نشان نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جس نو مراق پہ جائے نا جی وہ جنتی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور جو قرآن میں آیا نا کہ صحابہ کرام کے چہرے جو ہیں ان پہ سجدے کے آثار دکھائی دیتے ہیں، ظاہر صحابہ کرام تو مٹی پہ اور پھوڑ وغیرہ پہ نماز پڑھتے تھے، آثار تو تھے۔ آثار کا مراد یہ نہیں کہ نشان بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ نشان نہیں ہے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جس طرح نٹی گٹیز آئی ہیں نا بخاری مسلم میں، کہ آپ کے چہرے مبارک کی رنگت یہ تھی، بال اس طرح تھے، یہاں پہ کن پٹی پہ سفید تھے، یہاں ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھی، کسی جگہ یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ آپ کی پیشانی پہ سجدے کے داغ بھی تھے، ورنہ یہ رپورٹ ہوتا ہے اگر یہ کوئی فخریہ چیز ہوتی۔ تو میرا اپنا گمان یہ کہ نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک پہ نشان نہیں تھا، ورنہ یہ رپورٹ ہوتا۔ آپ کی تو کتنی نٹی گٹیز رپورٹ ہوئی ہیں، یہ کسی نے نہیں رپورٹ کیا۔ تو یعنی یہ دب والا جو مسئلہ ہے نا اسی پہ نشان پڑتے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں آیا نا وہ قطعاً یہ نہیں آیا کہ فزیکل نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کے سجدوں کی جو اثرات ہیں نا وہ ان کی پیشانیوں پہ دیکھو گے، یعنی پیشانیوں پہ جو ایک روحانی چیز ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی کہے نہیں نہیں اس تو مراد وہ ہے، تو ان کو کہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کو تو محراب ڈلے ہوئے ہیں،
تو کیا دعوت اسلامی والے مان لیں گے؟ دعوت اسلامی والے میراب کو تبلیغی جماعت والے مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میراب پڑھنے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا جب تک اس کے عقائد اور اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. طارق جمیل صاحب نے بھی بیان نہیں کیا کیا, باقی اس نے تمام نیٹی کٹیز بیان کی ہیں. میراب والا نہیں کیا. ہاں میراب نہیں ہوگا, میرا اپنا گمان ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہاں پہ باریک سی ایک لائن تھی, یہ دو بویں جس طرح میری ملی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کی نہیں ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہلکی سی ایک لائن تھی, اور جب آپ غضبناک ہوتے تھے تو یہاں سے ایک رگ تھی جو آپ کی بالکل واضح نظر آتی تھی, غصے کی وجہ سے وہ سامنے نظر آتی تھی. اس لیول تک چیزیں بیان ہوئی ہیں. میراب تو کوئی نہیں بیان ہوا. ٹھیک نہیں, ابرو ملے ہوئے تھے لیکن بیچ میں باریک سی ایک لائن تھی جو اس کو جدا کرتی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے, وہ ملے ہوئے حدیثوں میں اس لیے آتا ہے کہ ایک بالکل لادا لادا ہوتے ہیں نا, ویسے نہیں تھے, ملے ہوئے تھے لیکن اس میں ایک باریک لائن تھی اور وہ نس نظر آتی تھی.